کہاں کا انصاف ہے؟ خود آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہو، درود پچھلی صف کے نمازی میں بھیج رہا ہے کہ خود آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہو، درود پچھلی صف کے، جملہ تو آگے ہے، درود پچھلی صف کے نمازی میں بھیج رہا ہو، اور درود اکیلا نہیں، ساتھ سلام بھی ہے۔ جس پہ درود پڑھا جائے اسے سلام بھی کرنا پڑتا ہے، اور جسے سلام کرنا ہو چہرہ اس کی طرف کرنا پڑتا ہے۔ تم پڑھاؤ علی کے بچوں کو نماز، جب بچے تمہارا قبلہ نہ بدل دے تو پھر درود کیا؟ دل پھر بھی بنتا ہے، وہ بھیجتے ہوئے بار بار پوچھتی ہے کب تک آ جاؤ گے؟ میں کائنات نثار نہ کر دوں اس ماں پر جو بچوں کو تیار کر کے بھیج رہی ہے اور جانتی ہے اس کے بعد کبھی نظر نہیں آئے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، میں محمد کی بیٹی کو گواہ بناتا ہوں، پاک سیدہ گواہ رہنا، یہ اپنی میتوں پہ ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ کے گھر کی غربت پر ہوتے۔ یہ عید الضحیٰ گزری ہے نا، عید الضحیٰ گزرتی ہے تو لوگ دوست احباب محلے دار ایک دوسرے سے پوچھتے اس سال تم نے کس کی قربانی کی؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کوئی جملہ کہنے کی ضرورت ہے عزاداروں کے سامنے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اس سال تم نے کس کی قربانی کی؟ لوگ فخر سے بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے اونٹ کی قربانی کی، کوئی کہتا ہے میں نے گائے کی قربانی کی، کوئی کہتا ہے میں نے دمبے کی قربانی کی۔ ہم روتے روتے مر جائیں تو حق ادا نہ ہو۔ تاریخ نے لکھا ہے عید الضحیٰ کے بعد اگر کسی تیسری سے کسی باہر کے بندے نے پوچھا ہے نا اس سال تم نے کس شے کی قربانی کی ہے، تو وہ کہتا حالانکہ کے کہتا تھا اس سال ہم نے مسلم کے بچوں کی قربانی۔ لوگ عید مناتے رہے، مسلم کی بیٹیاں دروازے کی اوٹ میں، بابا عید پہ تو ہر بات ویڈیو سے ملنے آتا ہے، بابا کا تو آیا تھا ہمارے بھائی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، تیار کر کے مسلم ابن عقیل کے ساتھ بھیجا، حسین سفیر بن کے جا مسلم کوفہ چلے گئے، ہزاروں افراد نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کوفہ کی جامع مسجد میں مسلم ابن عقیل نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے ہزاروں افراد نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ختم ہوئی، مسلم نے پلٹ کے دیکھا پوری مسجد خالی ہے۔ یہ جو مسلم کی تنہائی ہے نا پردیش میں، ایک شاعر ہے اس نے شعر لکھا ہے، شعر غزل کا، لیکن یوں لگتا ہے جیسے مسلم کے لیے لکھوایا گیا ہے۔ بیٹھ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی۔ جو رو نہیں سکتا ہائے تو گونگا بھی کہہ دیتا، جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے وہ رونے والی شکل بنا لے۔ اگر آنکھ میں آنسو نہ آئے تو محمد کی بیٹی کی بارگاہ میں دعا کرے، بی بی بہت دور سے چل کے آیا ہوں، کم از کم ایک آنسو کی خیرات دے دے، ایسا نہ ہو میری آنکھیں خشک ہوں اور پہلو میں سجاد لہو ہو رہا ہو۔ مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ مسجد خالی ہے، دائیں محمد ہے بائیں ابراہیم ہے۔ مسلم دونوں بچوں کو لے کے مسجد سے نکلے، گلی میں مسلم نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، رات ہو چکی تھی۔ اس دور میں حضور دستور یہ تھا کہ حکومت کے سپاہی آ کے گلیوں میں مشعلیں جلاتے تھے۔ مسلم ابن عقیل نے عجیب منظر دیکھا، گلیوں میں سناٹا، ہر گھر کا دروازہ بند، اور مسلم نے دیکھا کچھ نقاب پوش ہیں جو آ کے مشعلیں بجھا رہے ہیں۔ آپ نے کچھ بھی آسانی سے سن لیا ہے، اللہ نہ کرے پردیس میں کوئی اکیلا رہ جائے اور کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ مسلم ابن عقیل گلی سے گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نقاب پوش مشعلیں بجھا رہے ہیں۔ مسلم ابن عقیل دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، سناٹا ہے، پردیس ہے، مسلم ہے اور دونوں لال ہیں۔ مسلم چلتے بھی جا رہے ہیں، اب ماتم کی تیاری کرنا، مسلم چلتے بھی جا رہے ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں میں تو مارا جاؤں گا، ان بچوں کا کیا ہوگا۔ عزادارو چلتے چلتے قاضی شرح کا دروازہ آیا، اب میں منزل پہ پہنچ گیا، قاضی شرح کا دروازہ آیا،
मुस्लिम इब्न अकील ने दोनों बच्चों को अपनी पुश्त के नीचे किया, काजी शुरैह के दरवाजे पर दखलबाज किया। काजी शुरैह ने दरवाजा खोला, हाय गुरबत मुस्लिम। काजी शुरैह को देखा, मुस्लिम नहीं, मुझे जानता है, कहने लगा जानता हूँ तू अकील का बेटा मुस्लिम है। मुस्लिम ने फरमाया मैं हुसैन की तरफ से सफीर बन के आया था, हजारों लोगों ने मेरी बैयत की थी, नमाज के बाद सब साथ छोड़ गए हैं, मुझे पता है ये मुझे मार देंगे, तो काजी है, मुझे आज रात के लिए पनाह दे देगा। अल्लाह जाने उस वक्त जमीन क्यों नहीं फटी और आसमान क्यों नहीं गिरा। जैसे मुस्लिम ने कहा ना काजी मुझे आज रात पनाह दे देगा, काजी ने ये कहते हुए दरवाजा बंद कर लिया। मुस्लिम तो समझता है कि तेरे साथ मैं भी मारा जाऊं। मुस्लिम इब्न अकील ने देखा दरवाजा बंद हो गया है, अब मुस्लिम इब्न अकील ने तकलबाब किया, काजी ने फिर दरवाजा खोला। मुस्लिम इब्न अकील ने कहा काजी मुझे पनाह न दे। ये कह के मुस्लिम ने अपने दोनों बच्चे खुद से बरामद किए और दोनों को सामने करके कहा काजी मुझे पनाह न दे, मेहरबानी कर इन बच्चों को आज रात पनाह दे दे। अज़ादारो अल्लाह जाने आसमान क्यों ना गिरा और जमीन क्यों ना फटी। जैसे ही मुस्लिम ने मोहम्मद इब्राहिम को आगे किया है ना, काजी ने कह के फिर दरवाजा बंद करने लगा। मुस्लिम तू चाहता है इन बच्चों के साथ मैं भी मारा जाऊं। अब ये गुर्बत है सफीर हुसैनी की। एक मरतबा देख के कहने लगे काजी अच्छा इन्हें पनाह नहीं देता, इतनी मेहरबानी कर इन बच्चों को अपनी दहलीज में बिठा ले, जब मैं गली का मोड़ मुड़ जाऊं फिर बेशक इन बच्चों को छोड़ देना। तारीख भी अभी मुस्लिम ने मोड़ नहीं कि काजी ने दोनों बच्चों को रात के अंधेरे में दोनों बच्चे भटकते हुए कूफा से निकल गए। मुस्लिम इब्न